الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز،
قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے روشنی میں یہ گوش گزار کیا جا رہا تھا کہ فطری طور پر اگر فطرت سلیمہ ہے ایک شخص کے اندر تو وہ اپنے والدین کی عزت بھی کرتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے اس کے اندر، اور ہونی بھی چاہیے۔ فطرت سلیمہ کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنے والدین کا احترام بھی کرے، اکرام بھی کرے، عزت بھی کرے، محبت بھی کرے، اس نے سلوک سے بھی پیش ہے۔ اسلام منع نہیں کرتا اس سے، اس محبت سے، بلکہ حکم بھی دیتا ہے۔ ہاں اگر فطرت سلیمہ نہیں ہے کسی شخص کے اندر، فطرت قبیحہ ہے، اس کی گندی فطرت ہے، بگاڑ آ گیا اس میں، بیمار ہو گئی وہ، تو اس کی تندرستی کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے اسلام حکم دیتا ہے، اصلاح کرتا ہے، مخالفت نہیں کرتا اسلام کسی فطرت انسانیہ کی۔ دیکھیے ایک حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے، بہت ساری حدیث کی کتابوں میں ملے گا آپ کو، کہ ایک بیٹے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنے باپ کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میرے والد جو ہیں وہ میرے جیب سے رقم نکال لیتے ہیں میری اجازت کے بغیر، میں جہاں بھی کوئی پیسے رکھتا ہوں اس میں سے پیسے کم نظر آتے ہیں اور میرا باپ نکالتا ہے بغیر اذن کے، بغیر میری رضامندی کے، بغیر میری اجازت کے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو بلا لیا، اب باپ بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں باپ سے، کیوں بھائی آپ اپنے بیٹے کے پیسوں میں سے ان کی اجازت کے بغیر ہی نکال لیتے ہو؟ اس باپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، مجھ پہ خرچ نہیں کرتا، میری جو حاجت ہوتی ہے، میری جو ضروریات زندگی ہیں اس پہ یہ خرچ نہیں کرتا، نہ مجھے دیتا ہے خود، میں صرف اتنی رقم نکالتا ہوں جس سے میری حاجت، میری ضرورت پوری ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو پاس بلایا، اس کا یہاں سے یہ پکڑا گریبان، فرمایا انت و مالک لابیک، ایک دفعہ نہیں، پھر فرمایا انت و مالک لابیک، یہاں سے پکڑ کے فرما رہے ہیں کہ انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا جو مال ہے یہ سارے کا سارا تیرے باپ کا ہے۔ وہ اصلاح فرما رہے ہیں، اس لیے کہ بیٹے کے دل میں باپ سے زیادہ محبت آ گئی پیسے کی۔ جیسے میں نے گزشتہ جمعے واقعہ سنایا تھا نا، ایک تاجر کا، ساری زندگی کماتا رہا، بیٹا بھی پھر گدی پہ بیٹھ گیا، باپ بیمار ہو گیا، بیٹا میڈیسن ہی نہیں لا کر دیتا، خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ بیٹا حکیم کے پاس جا کے کہتا گارنٹی دو مجھے، اگر یہ اتنے دن زندہ رہے کہ مجھے 5,000 کما کر لا دے، پھر میں 5,000 خرچ کرنے کو تیار ہوں۔ وہ حکیم کہتا مجھے، میرے پاس تو یہ گارنٹی نہیں، کسی کے پاس بھی ضمانت نہیں ہے کہ آج میں اس کو دوائی دیتا ہوں کل کو آنکھ بند ہو جائے۔ تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے پھر میں پاگل تھوڑا ہی ہوں کہ میں آج 5,000 اس کی دوائی پہ خرچ کروں اور صبح کو اس کی آنکھ بند ہو جائے، میرے تو 5,000 غارت گئے، کون کما کر لا کر دے گا مجھے؟ یہ ہے وہ محبت پیسے سے، وہ انسان کرے گا جس کی فطرت سلیمہ
بیمار ہو جائے، خراب ہو جائے. بلکہ اسلام تو یہاں تک اصلاح کرتا ہے، یہاں تک حکم دیتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اپنی عبادت کا، فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا. ایک جگہ نہیں، قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ اللہ اپنی عبادت کا ذکر کر رہے ہیں اور ماں باپ کی اطاعت کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی فرما برداری کرو، ان کا اکرام کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑے محسن جو ہیں، محسن حقیقی انسان کے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو بغیر اس کی ڈیمانڈ کے، بغیر اس کے مطالبے کے، اور پھر جناب کیسا حسین مجسمہ اس کا تیار کیا، کیسا خوبصورت اس کو بدن دیا، ایسے متناسب متوازن اسے اعضاء دیے کہ کوئی ایسا نقشہ بنا نہیں سکتا. فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. کتنا بہترین. آپ تھوڑا سا کان ادھر سے ادھر کرو، دیکھو بدصورت ہو جاؤ گے. ناک کو اپنی جگہ سے ہٹاؤ، دیکھو بدصورت ہو جاؤ گے. اللہ نے تو ایسا نقشہ بنایا. اور خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ تجھ سے بہتر مجسمہ دنیا میں کہیں نہیں نظر آئے گا. فرمایا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. بخدا ہم نے انسان کو بہترین مجسمے میں، بہترین ڈھانچے میں، نقشے کے اعتبار سے تیار کیا. تو سب سے بڑا محسن انسان کا اللہ تعالیٰ ہے، جس نے تخلیق کیا، اس کو پیدا کیا. اور بھئی دوسرے بڑے محسن جو ہیں، جو ذریعہ اور وسیلہ بنتے ہیں اس کی تخلیق کا، وہ اس کے والدین ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا ذکر کیا وہاں والدین کا ذکر کیا. فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. عبادت کرو تو اسی کی، صرف ایک اللہ کی، اسی کی اطاعت فرما برداری. اس کے بعد جو ہے حسن سلوک کرنا یا جس کی اطاعت فرما برداری کرنی، دوسرے نمبر پر وہ تمہارے والدین ہیں. اور بھئی پڑھ کے دیکھو بنی اسرائیل سورت، کیا اللہ نے حکم دیا ہے کہ چھڑکو بھی نہ. اگر کوئی بڑھاپے میں آ جائے نا تم میں سے کوئی ایک، والدین میں سے تمہارے پاس دونوں ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف بھی نہ ہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، چھڑکو بھی نہ ان کو. فرمایا گیا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. حسن سلوک، نرم گفتار کے ساتھ بات چیت کرو ان سے. ایسے یعنی اللہ تعالیٰ والدین کے بارے میں حکم دے رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے بعد ہماری تخلیق کا جو ذریعہ اور وسیلہ بنے دنیا کے اندر ماں باپ ہیں. اس لیے ان کے حقوق بھی اللہ نے بڑے رکھے ہیں. دیکھو ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ،
میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مخلوق کے اندر کون محتاج ہے؟ کس کے ساتھ میں حسن سلوک زیادہ کروں؟ آپ نے فرمایا تیری ماں امو کا۔ اس نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا امو کا، پھر بھی تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا امو کا، پھر بھی تیری ماں۔ چوتھی دفعہ جب پوچھا فرمایا ابو کا، تیرا باپ۔ تو ماں کا درجہ باپ سے بھی اللہ کے نبی زیادہ فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ تکلیفیں جو زیادہ برداشت کی اس نے، ان تکلیفوں کی بنا پر جو ایک پورا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے کہ کیسے ماں کے پیٹ کے اندر یہ کن مراحل سے گزر کر خوبصورت شکل اور صورت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، یہ سارا مراحل ماں کے پیٹ کے اندر ہوتے ہیں، ماں کے رحم کے اندر ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی ان کا حق بھی زیادہ فرما رہے ہیں، اسی لیے اللہ حکم بھی دے رہے ہیں کہ اس طرح دعا کرو ان کے لیے کہ اللہ جیسے ہم محتاج تھے، کیسے ہماری انہوں نے نشو و نما کی، کیسے پرورش کی، کیسے ہماری بیماریوں کو برداشت کیا، کیسے رات کی نیندیں انہوں نے حرام کی ہمارے لیے، کہ یا اللہ اس طرح جیسے انہوں نے ہمارے اوپر رحم کھایا اب تو ان پر رحم کھا بڑھاپے کے اندر جب یہ ہمارے محتاج ہیں۔ فرمایا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار، یہ اللہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ ماں باپ کے لیے اس طرح دعا کرو کہ جس طرح انہوں نے ہمارے پہ شفقت کی، رحم کھایا، اس طرح یا اللہ تو بھی ان کے اوپر رحم کھا، ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام انسان کی فطرت کی مخالفت کے لیے نہیں آیا، فطرت کی اصلاح کرنے کے لیے آیا۔ دیکھیے ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک مولوی صاحب تھے، ہماری جنس سے ہی تھے، کیونکہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک کہ دنیا میں ہی نہ اس کا کچھ نہ کچھ عذاب کا مزہ نہ چکھا دیں، اسے سزا نہ دے دیں۔ وہ مکمل سزا نہیں ہوتی دنیا کے اندر، مکمل سزا آخرت میں ہوگی اگر توبہ نہیں کی۔ دنیا میں تو صرف جیسے زندگی اللہ نے معمولی سی دی ہے، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں سزا بھی معمولی ہے، یہاں اصل سزا وہاں ہے۔ وہ مولوی صاحب تھے، عالم تھے، حج بھی ان پہ فرض تھا، لیکن ماں ان کی بوڑھی تھی، کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا۔ تو بھائی کوئی شرعی عذر ہو تو حج میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے، شرعی عذر۔ ایک ہے ہم نے عذر بنا رکھے ہیں کہ جی بیٹی کی شادی کرنی ہے، ابھی بچے کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی، ابھی میں بوڑھا نہیں ہوا، ابھی تو بہت وقت پڑا میری زندگی کا، ابھی میری فلاں مشکل نہیں حل ہو رہی ہے، یہ سارے عذر جو ہے نا غیر شرعی ہے۔ پیسہ نہیں ہے میرے پاس، 10 ایکڑ کا مالک ہے، 12 ایکڑ کا مالک ہے، 25 ایکڑ کا مالک ہے، مکانات ہیں، دکانیں ہیں، کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے حج کے لیے۔ بھی یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ آدھا ایکڑ بیچ دو حج ہو جائے گا، آدھے سے آدھا 1 بیگھہ ہی بیچ دو حج ہو جاتا ہے، پھر بھی تمہاری زندگی قائم رہے گی۔ تو وہ مولوی صاحب تھے، والدہ کی خدمت بھی کرتے تھے کیونکہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے نبی کا حکم تھا۔ جب حج آتا تڑپ اٹھتی کہ بھی حج فرض ہے، چلو حج پہ، والدہ سے اجازت لیتے، والدہ انکار کر دیتی کہ نہیں بیٹا اس سال میں مر جاؤں گی، اگلے سال چلے جانا حج میں۔ اس سال، اگلے سال کرتے کرتے 5-6 سال گزر گئے۔ مولوی صاحب نے تہیہ کر لیا کہ وہ موت کا تو کسی کو علم نہیں، اچھے والے رخصت ہو جاتے ہیں، بیمار پڑے رہتے ہیں۔ ماں بیمار تھی،
کوئی خدمت کرنے والا بھی نہیں تھا. بہرحال مولوی صاحب نے ایک عارضی سا انتظام کیا اور ماں سے بغیر اجازت کے بھی اس سال تو میں ضرور جاؤں گا. والدہ اجازت دیتی ہے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں دیتی تو بھی ٹھیک ہے. جب اجازت مانگی والدہ نے پھر انکار کر دیا, کہا کہ نہیں اس سال تو میں ضرور مر جاؤں گی, آپ نہ جائیں. کون کرے گا کفن دفن, کون میرا انتظام کرے گا؟ مولوی صاحب نے ایک عارضی انتظام کر کے خود حج پہ چلے گئے. اب پیادہ حج کر رہے تھے, پیدل جا رہے تھے. 2 دن 3 دن کے سفر کے بعد رات کا جب وقت آیا, ایک مسجد میں قیام کر لیا ٹھہر کے, ایک دیہات کی مسجد میں راستے میں. رات کو اٹھے, تہجد کے وقت تہجد پڑھنے لگ گئے, وضو کیا اور نماز میں مشغول ہو گئے. اسی مسجد کے ساتھ ایک گھر تھا, اس میں کوئی چور گھسا, چوری کی سامان گٹھڑی باندھی, گھر والوں کو پتہ چل گیا. اب وہ گھر والوں کو جب پتہ چلا, یہ بھاگا سامان لے کر, پیچھے پیچھے گھر والے تھے, آگے آگے یہ تھے, دیکھا کہ بھی پکڑ لیں گے, مسجد میں گھس گیا. اور کوئی راستہ نہیں نظر آیا, سامان گٹھڑی کا اس مولوی صاحب کے پاس رکھ دے جو نماز پڑھ رہا تھا, اور خود دیوار پھلان کے پرلی طرف سے بھاگ گیا اپنے گھر. اس کا گھر بھی وہیں تھا, بستی میں. اب وہ مالک جو تھے پیچھے دوڑے چلے آ رہے تھے, انہوں نے کہا بھی چور تو مسجد میں گھسا, پکڑا جائے گا. اب دیکھا تو وہ گٹھڑی سامان کی جو تھی ان کی, وہ ان کے پاس پڑی اور خود نماز. کہہ رہے چور دیکھو, ہم نے تو آج تک دیکھا نہیں کہ نماز میں مشغول ہو گیا کہ بچ جاؤں گا. انہوں نے نماز میں ہی دبوچ لیا اس کو. اب وہ 100 باتیں کر رہے, کوئی سن ہی نہیں رہا, پٹائی کر رہے ہیں سب لوگ کہ اچھا یہ چور ہے کہ چوری بھی کر رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, اور مولوی جیسی شکل صورت بھی بنا رکھی ہے اس نے, لگتا بھی باہر کا کہیں کا, ہماری تو بستی کا ہے ہی نہیں, اجنبی ہے. خوب اس کی پٹائی کی. صبح کو تھانے میں لے گئے, سزا ہو گئی. کہنے لگے جیل میں تو بعد میں ڈالیں گے, پہلے اسے گدھے پہ بٹھا کو بستی کا چکر بھی لگواؤ, اعلان بھی کرو کہ جو مولوی کی شکل صورت داڑھی رکھ کے پگڑی باندھ کے اور پھر نماز میں بھی نیت باندھ کے پھر سامان چوری کا بھی پاس رکھ کے اللہ کے گھر میں, اس کی تو سزا صرف جیل نہیں ہے, ڈبل سزا, کئی گنا سزا کے مستحق ہے یہ. اعلان کرو جا کے بستی میں. اب وہ پولیس والا اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو بھائی, جو چور چوری کرتا ہے پھر سامان مسجد میں رکھتا ہے پھر نماز میں بھی داخل ہوتا ہے, اس کی سزا صرف جیل نہیں ہے, اس کو جوتے بھی لگیں گے, پٹائی بھی ہوگی, گدھے پہ بھی بٹھائیں گے, چکر بھی لگوائیں گے. اب پولیس والا اعلان کر رہا ہے, مولوی صاحب کہتا نہیں نہیں یہ اعلان نہ کرو. بھائی مجھے تو یہی حکم ہوا. مولوی صاحب کہتا اچھا تو یہ اعلان کر, میں اعلان کرتا ہوں. مولوی صاحب اعلان کرتے ہیں کہ نہیں بھائی, میں نے نہ چوری کی ہے, نہ میں نے مسجد میں گٹھڑی رکھی ہے, میرا اس میں کوئی جرم نہیں. میرا صرف جرم یہ ہے کہ میں نے اپنی والدہ کی نافرمانی کی ہے, یہ اس کی سزا مجھے مل رہی ہے. کوئی سمجھدار تھے لوگ, انہوں نے جب یہ اعلان سنا مولوی صاحب کا, انہوں نے کہا بھی واقعہ کیا ہے. تب جا کے مولوی صاحب نے کہا کہ بھی انہوں نے تو مکمل میرا واقعہ سننے کا موقع ہی نہیں دیا, یہ تو جوتے پہ جوتے لگا رہے تھے, پٹائی کر رہے تھے میرے. میں کہہ رہا تھا کہ میں چور نہیں ہوں, میں نے یہ گٹھڑی نہیں رکھی, میں اس گھر میں نہیں گھسا, میں تو مسافر ہوں, حج پہ جا رہا ہوں میں. انہوں نے اور زیادہ مجھے, اچھا حاجی بھی بننا چاہ, حج کے سفر میں تو چوری کرتا ہے. کہتے نہیں, اصل میں مجھے میری والدہ کی بد دعا لگی ہے کہ میں نے اجازت لی, اس نے اجازت نہیں دی مجھے, اس کی سزا اللہ مجھے دنیا میں یہ دے رہے. تو بھئی بعض جرم ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دیتے ہیں, اور بعض انعامات اور صلہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ بھی دنیا میں دیتے ہیں. ایسی نیکیاں بھی ہیں, ایسے اعمال بھی ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے پاکستان کے اندر بھی, ہر ملک کے اندر ہے کہ کوئی خدمت کرتا ہے, کوئی ملک کا فائدہ کرتا ہے تو حکمران اس کو انعام دیتے ہیں, نام لکھتے رہتے ہیں.
کہ بھی فلاں کو تمغہ شجاعت دینا ہے، فلاں کو تمغہ پاکستان دینا ہے، فلاں کو تمغہ بہادری کا دینا ہے. یہ سارے تمغے پھر 14 اگست کو، یہ 23 مارچ کو دیتے، بلاتے ہیں وہاں جا کے. بعضوں کو تو زمینیں بھی ملتی ہیں، بعضوں کو گولڈ میڈل ملتے ہیں، بعضوں کو پیسے ملتے ہیں. کیوں ملتے ہیں؟ کہ جی اس نے خدمت کی ہے، یہ ملک کا وفادار ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی آخرت میں جو دیں گے وہاں تو پورا صلہ ملے گا، یہاں دنیا میں بھی اس صلے کا نمونہ کچھ نہ کچھ عطا فرماتے ہیں. ان میں سے ایک صلہ یہی ہے کہ ماں کی خدمت، ماں باپ کی خدمت. جیسے سزا ماں باپ کی نافرمانی پہ ملتی ہے، اس طرح جزا بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا فرماتے ہیں والدین کی خدمت پہ، اکرام پہ، احترام پہ، محبت پہ. حدیث میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کچھ لوگ چلے جا رہے تھے، راستے میں بارش آ گئی، بہت موسلادھار بارش. پناہ لینے کے لیے غار میں گھس گئے. آسمان سے بجلی ایسی کڑکی، بادل ایسے گرجے کہ اوپر سے چٹان آ کے ان کی غار کے دروازے کے اوپر آ کے رک گئی. یہ حدیث کا واقعہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اب وہ تو اندر بند ہو گئے، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ باہر کوئی آواز سنیں اور ہمارے سے چٹان ہٹائے، ہم باہر نکلیں، آزاد ہوں، رہا ہوں. وہاں کون تھا؟ کوئی بھی نہیں. ان میں سے ایک سمجھدار تھے، کہنے لگے بھائی چیخنے چلانے رونے کی ضرورت نہیں، کوئی ایسا عمل تلاش کرو جو صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کے کیا، اس کا حوالہ دو. یہاں تو اللہ ہی نجات دے سکتے ہیں. اب 3 بندے تھے، ان میں سے ایک بندے نے جو سب سے پہلے اپنا عمل پیش کیا اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور میں، کہ یا اللہ آپ کو علم ہے میں چرواہا ہوں، بکریاں چراتا تھا سارا دن. گھر جب واپس آتا بکریوں کا دودھ دو کر سب سے پہلے میں اپنی ماں کو پلاتا، باپ کو پلاتا، پھر بیوی بچوں کو میں دیتا اگر بچتا تو. یا اللہ آپ کو علم ہے کہ ایک رات مجھے دیر ہو گئی، بکریوں کو اکٹھی کرتے 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 چرتے چراتے جب گھر آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے. میں نے دودھ دویا، میں پھر ماں باپ کے پاس گیا، دیکھا سوئے پڑے. میں نے اٹھایا نہیں ان کو کہ نیند میں خلل آ گیا. یہ عمر ایسی ہوتی ہے، آنکھ کھل جائے تو لگتی نہیں. یا اللہ میں ساری رات دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا ماں باپ کے سرانے. میرے بچے چھوٹے چھوٹے تلملاتے رہے، روتے رہے، لیکن میں نے انہیں دودھ نہیں پلایا، صرف اس لیے کہ میں نے ماں باپ کو ترجیح دی اپنے اولاد پر، اپنی بیوی بچوں پر. صبح کو جب اٹھے، آنکھ کھلی، دیکھا بیٹا کیسے کھڑے ہو؟ ابا حضور میں آپ کے دودھ لے کے کھڑا. اوہو، میں نے پہلے ان کو دودھ پلایا، جو بچا تو میں نے اپنے بیوی بچوں کو دیا. اگر یہ نیکی ہے کوئی میری تو یا اللہ اس کا حوالہ دے کر دعا کرتا ہوں کہ اس چٹان کو سرکا دے، ہٹا دے یہاں سے. حدیث میں آتا ہے کہ دعا ابھی پوری ہوئی نہیں، چٹان پہلے ہی ہل گئی. اللہ نے ایسی تیز ہوا چلائی، ہل گئی. اسی طرح ہر آدمی نے ایک ایک عمل اللہ کے حوالے سے دعا کی، چٹان بالکل غار سے پیچھے ہٹ گئی اور آزادی مل گئی. دیکھو دنیا میں اللہ تعالیٰ صلہ دے رہے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نجات دے رہے ہیں. آج جو ہم پریشان ہیں، کبھی بجلی کے بلوں پہ پریشان ہیں، کبھی پیٹرول پہ پریشان ہیں، کبھی گیس کی وجہ سے پریشان ہیں، کبھی مہنگائی کی وجہ سے. کبھی نہیں ہم نے سوچا کہ یہ ساری پریشانیاں کس کے ہاتھ میں ہیں، کون دینے والا ہے. یہ عذاب ہے، ہمارے اعمال درست نہیں، ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، اللہ سے ہماری جنگ ہے. تو اللہ تعالیٰ حکمران بھی ایسے ہی مسلط کریں گے جو دنیا میں ہی ہمیں عذاب چکھائیں گے، دنیا میں ہمیں سزا دیں گے. اس لیے کہ ہمارے ملک جو اسلام کے نام پر بنا تھا، اسلام کے نام پر، اب دیکھ لو اسلام نظر نہیں آتا، آپ امریکہ نظر آئے گا، IMF نظر آئے گا، ورلڈ بینک نظر آئے گا،
رشیا نظر آئے گا، چائنا نظر آئے گا، یہ ساری طاقتیں یہاں نظر آئیں گی، نہیں آئے گا نہ قرآن نظر آئے گا، نہ سنت رسول اللہ نظر آئے گا، حکمران بھی قرآن و سنت کے مخالف، عوام بھی قرآن و سنت کے دشمن، تو پھر ہم کہاں فلاح پائیں گے، کہاں صلاح ہوگی؟ دعا کیجیے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔